ब्रिगेडियर راشد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خالصتان تحریک بھارت کے لیے اتنا درد سر کیوں بن گئی ہے کہ وہ نہ سفارتی آداب کا خیال کر رہا ہے، نہ اس کو یہ خوف ستا رہا ہے کہ دنیا میں وہ تنہا ہو سکتا ہے، نہ اس کو یہ خوف ہے کہ $100 ارب کی اس کی ٹریڈ ہے کینیڈا کے ساتھ وہ متاثر ہو سکتی ہے، یا پھر اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کینیڈا اس حد تک جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ یہ نقطہ جاننا بڑا اہم ہے کہ یہ بھارت کیوں اتنا انکریج ہو گیا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت ایک جو تصویراتی الائنس ہے امریکہ کے ساتھ، وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کی ہیومن رائٹ وائلیشنز یا اپنی مائنورٹیز کے خلاف جو بھی ظلم روا رکھے گا، اس سے ان جو بین الاقوامی برادری ہے وہ پہلو تہی کرے گی۔ اور کسی حد تک ابھی تک جو بین الاقوامی برادری کا رد عمل آیا ہے، اس کی کشمیر میں مظالم پہ جو اپنی اندر مائنورٹیز ہیں، تو وہ تو اس سے اس امر کو تقویت ملتی ہے، مگر اس مرتبہ تھوڑا سا یہ مختلف امر ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے ملک میں جا کے دہشت گردی کی کارروائی کی ہے اور اس کے ملک کے باشندے کو قتل کیا ہے، جو کہ ایک مڈل پار ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت مضبوط حلیف ہے، جو ایک ورلڈ وار II کے بعد سے وہ قائم کردہ 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ چونکہ مجھے کینیڈین آرم فورسز کے ساتھ 1 سال کام کرنے کا موقع ملا کورس کے دوران، تو میں ان کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسی CSIS ہے اور RCMP، اس کی ورکنگ سے بخوبی واقف ہوں، اور جو کینیڈین پولیٹکس ہے اس کے جو ایتھوس ہیں اس کا بھی تھوڑا بہت مجھے ایکسپوجر ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ اس بھارت کو اس طریقے سے کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی، کیونکہ کینیڈین گورنمنٹ تو ایسی گورنمنٹ ہے جو ہیومن رائٹس کے سلسلے میں بہت سینسٹیو ہے، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا جو ڈاکٹرن ہے اس کو انٹرنیشنل دنیا سے متعارف کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک جو سٹیزن ہے جس کی قتل ہوا ہے اس کو وہ یہ چھوڑ دے اور اسے صرف نظر کرے؟ تو ہمیں جسٹن ٹروڈو کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ واضح ہو گیا ہے کہ کینیڈا میں ایک مینز بزنس، اور اب جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس قسم کا ایویڈنس ہے جو کہ لنک کریں گے، اور کیا اس ایویڈنس کے بعد کوئی اریسٹ ممکن ہوں گی، اور کیا ہندوستان اس میں تعاون کرے گا۔ تو اگر تو وہ چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو کس انٹرنیشنل فورم پہ ایجیٹیٹ کیا جائے گا۔ کیا اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کوگنیسنس لے گی، یا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اگر دونوں ملک ایگری کرتے ہیں ادھر اس کا مقدمہ چلایا جائے گا، یا کینیڈین سوائل سے اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ تو پھر کینیڈا کا اپنا۔ کینیڈا اس کو آہستہ آہستہ، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کینیڈا اس کو جانے دے اور نظر انداز کر دے، یا کچھ وقت کے بعد اپنی معاشی وہ جو $100 ارب کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ بھی کا والیوم بھی ہے ان کا، یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا امریکہ کا بھارت کو لاڈلا سمجھتے ہوئے وہ اس کو اگنور کر دے اور جانے دے کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے؟ آپ اس کا کوئی امکان نہیں دیکھتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، اور بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا اس میں سے ریگل آؤٹ کرنا۔ برگیڈیئر راشد صاحب، سر بھارت کے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب کینیڈا نے سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا، اور سائیڈ لائنز پہ خود بھارت کو بھی پہلے انٹیمیٹ کر چکے تھے، لیکن جب وہ پبلک میں آ گئے اور کہہ دیا کہ یہ بھارت ملوث ہے اس قتل میں، تو اس کے بعد بھارتی رد عمل جو تھا، جس میں انہوں نے ان کے کینیڈین سفیر کو نکال دیا اور سفارتی تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو گئے اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، کیا سفارتی دنیا میں ایسا ہی رد عمل دیا جاتا ہے جیسا بھارت نے دیا ہے؟ بھارت کا رد عمل کافی منفی ہے، اور بھارت از ان دا گرپ آف میڈنس۔ تو وہ اگر آپ کمیونل میڈنس جس کو وہ خود فروغ دے کے
الیکٹورل گینز حاصل کرتی ہے مودی ایڈمنسٹریشن، تو اس نے اس کا دائرہ کار ابھی دنیا پر وسیع کر دیا ہے. تو وہ اب یہ جو ڈومیسٹکلی کرتے تھے تو وہ دنیا پہ منطبق ہو رہا ہے. یہ ایک میڈنس ہے جس پہ انڈیا کو اس کا بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کی سروے کریں ان کے مین سٹریم میڈیا کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، تو تینوں پہ تواتر کے ساتھ بغیر کسی ریمورس شو کرنے کے وہ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں کہ اور ان کی پوری قوت اس چیز پہ مرکوز ہے کہ جو ہردیپ سنگھ کو ایک دہشت گرد ثابت کیا جائے. اور ان کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا اور اس کو ہم نے چیز کیا دنیا کے اس کارنر پہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ایک کینیڈین سٹیزن کا قتل انہوں نے کیا ہے اور جس کو دنیا نہیں مانے گی. اور اس میں یہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک سطح پہ ان کو بہت بڑی زخ پہنچے گی اور یہ ایک پیرایا اسٹیٹ کا ان کو اسٹیٹس مل جائے گا. اور جتنے بھی فورمز ہیں انٹرنیشنلی جس میں یہ G20 کے ممبر بھی ہیں، G7 سے اور G8 اور G9 جو آگے جو اس کی ایکسپینشن اس کے لیے کوشاں ہیں، UN کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کا پرماننٹ ممبرشپ کے لیے ان کی ایکٹیو لابنگ جاری ہے. تو اگر یہ دنیا کو اس سٹیج پہ ان فورمز کا حصہ بننا چاہتے تھے تو اس عمل کے بعد تو میرا خیال ہے وہ آپشن انہوں نے کلوز کر دی ہے. اور اس کے بعد اگر یونیورسل جورسڈکشن ایک لا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا میں، وہ کچھ ممالک ہیں جو کہ انووک کر لیتے ہیں. اس لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس کا مجرم اس ملک میں نہیں بھی ہے تو وہ اس کا مقدمہ ریلیونٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. اور اگر کینیڈا نے یہ جورسڈکشن انووک کر دی تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کاگنیزنس لے کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو کریڈیبل ایویڈنس ایز پر جسٹن ٹروڈو جو اس کے پرائم منسٹر ہیں وہ تو ان کے پاس آلریڈی ہے. تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ایمبیرسنگ سچویشن بن جائے گی اور کسی بھی قسم کا ایڈورس اس پہ جو ان کے خلاف فیصلہ آئے گا کسی انٹرنیشنل لا فورمز جس طرح ICC ہے تو ہندوستان کو بڑی ہزیمت زخ پہنچے گی. اور اس کا ان کو ادراک ان کی لیڈرشپ کو ہونا چاہیے، مگر وہ اس طرح کی کمیونل میڈنس میں اس وقت بالکل گھرے ہوئے ہیں اور الیکشن ایئر ہے. مودی کو آگے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف ایک 26 جو پارٹیاں ہیں ان کا الائنس بن چکا ہے تو اس سے وہ خوف زدہ ہے. تو وہ تو آلریڈی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑے یا کوئی اندر کوئی فساد برپا کرے اور یا رام مندر کو افتتاح کے موقع پہ رام مندر پہ حملہ کروا دے اور اس کے بعد اس کو الیکٹورل گینز کے لیے استعمال کرے اور چہ جائے کہ وہ خود پکڑا گیا ہے یہ ایسے قتل میں ملوث ہو گئے جس پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر طرف سے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں تو اس کی جو الیکٹورل پوزیشن ہے وہ اور اس پہ امپیکٹ ہوگا. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک ہندوتوا میڈنس کا جو زینوفوبیا اور میسانتھروپی ہے دنیا کے لیے، یہ اس کا ایک طوفان برپا کرے گا ابھی اور مزید یہ اس دلدل میں گھرتا جائے گا. اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل لیول پہ قوتیں ہیں جنہوں نے اس کو اپنا حلیف بنایا ہوا ہے ان کے لیے بھی آج بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس قسم کے رویے کو مزید برداشت کرنا. کیونکہ کینیڈا کے اندر آپ دیکھیں کہ 7,70,000 جو سکھ کمیونٹی ہے اس میں ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کو نکال بھی دیں تو باقی جو اس کے لوگ ہیں وہ کافی ایون ماڈریٹ سکھ کمیونٹی وہ بڑی متحرک ہے. وہ اس کی ہاؤس آف کامنز میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے، 4 کیبنٹ ممبرز ہیں اور اس کے بعد ایون نیشنل جو کمیشن آن مسلمز آف کینیڈا اس نے بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. تو کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس قسم کی اپنی جو پاپولیشن کی طرف سے جو پریشر ہے اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ہندوستان نے اسی طرح کا رویہ جاری رکھا تو میرا خیال ہے یہ بتدریج سلو عمل ہوگا مگر یہ انیگزوریبل ہوگا کہ وہ اس آہستہ آہستہ مزید آئسولیٹ ہوتے چلے جائیں گے
اور ان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ریپوٹیشن کو اس اسٹیج پہ برقرار رکھنا جیسا کہ یہ پہلے اس کو برقرار رکھا ہوا تھا، یہ مشکل ہو جائے گا. اور کوئی ایسا فورم اور جس میں ان کو کریڈیبل ایویڈنس کے ذریعے انہوں نے انووک کر دی وہ جورسڈکشن، تو ان کے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا.